السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، کیسے ہو؟ خیریت سے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت اور عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ دوستو بھائیوں، شب برات کے سلسلے میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات سے پریشان ہیں کہ کیا اس رات میں کوئی خاص عمل، کوئی خاص دعا یا پھر کوئی خاص نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ اس طرح کے بہت سارے لوگ جو ہیں سوالات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک ایسا طریقہ، جو طریقہ صحیح اور جس پر ہمارے بڑے بزرگوں نے عمل کیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے، میں آج اس طریقے کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو دوستو بھائیوں، آپ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شب برات کسے کہتے ہیں۔ برات کے معنی آتے ہیں آزادی۔ تو یہ جو شب برات ہے یعنی آزادی کی رات، یہ اس سے مراد یہ ہے کہ جہنم سے قیدی آزاد کیے جاتے ہیں، اس لیے اس کو شب برات کہتے ہیں۔ دوسری بات آپ یہ سمجھیں کہ کیا اس رات میں کوئی خاص نماز ہے؟ تو آپ اچھی طریقے سے سمجھیں کہ کوئی خاص نماز اس رات میں نہیں ہے، بلکہ ہر رات ایسی ہے جس میں عبادت کی جائے، اور خاص کر کے شعبان کے ایام تو عبادت کے ایام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ شعبان میں جو ہے وہ خاص کر کے عبادت کرتے تھے اور روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ ویسے ہر رات عبادت کی ہے، ہر رات اللہ سے قریب ہونے کی ہے، لیکن یہ جو شعبان کی 15ویں رات ہے، یہ خاص اس وجہ سے ہے کہ احادیث مبارکہ میں اس رات کی بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں، لیکن کوئی خاص نماز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات میں کوئی خاص نماز ہے، کوئی خاص تسبیح ہے، کوئی خاص دعا ہے یا کوئی مخصوص نماز کا طریقہ ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ عامتاً جو ہم نفلیں پڑھتے ہیں وہ اس رات میں بھی پڑھنے کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ ذکر میں وقت لگائیں، دعاؤں میں زیادہ سے زیادہ حصہ لگائیں، اور جتنا ہو سکے نفل عبادتوں میں اپنے وقت کو مشغول رکھیں۔ تو کوئی خاص طریقہ، کوئی خاص نماز اس رات میں نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 15ویں شعبان کا جو روزہ ہے، کیا وہ واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، نفل ہے، کیا سنت مؤکدہ کیا ہے؟ تو آپ اچھی طریقے سے یہ بات سمجھ لیں کہ 15ویں شعبان کا جو روزہ ہے وہ روزہ صرف نفل روزہ ہے، مستحب روزہ ہے۔ اگر آپ رکھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ آپ کے ذمے نہیں رہے گا۔ اس لیے کوئی خاص رکھنا ہی ہے، ضروری ہے، اس طریقے سے نہیں ہے۔ اگر آپ رکھیں گے تو آپ کو مستحب عمل کے پورا کرنے کی وجہ سے آپ کو اس روزے کا ثواب ضرور مل جائے گا۔ تو دوستو، یہ چند موٹی اور اہم ضروری اور باتیں تھیں جسے مجھے اور آپ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عزیز دوستو، زیادہ سے زیادہ اگر آپ صلاۃ التسبیح پڑھنے کے عادی ہیں تو آپ اس رات میں پڑھ لیں، اور نفل نمازیں آپ عامتاً پڑھتے ہی ہوں گے تو اس رات میں اور زیادہ پڑھ لیں۔ روزے آپ رکھتے ہی ہوں گے تو 15ویں شعبان کا روزہ بھی آپ رکھ لیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کرنے کے کام ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں قبرستان جانا ضروری سمجھتے ہیں، حالانکہ ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں روزہ رکھنا فرض سمجھتے ہیں، حالانکہ کوئی فرض نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں کوئی خاص نماز کا طریقہ سمجھتے ہیں، کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ چراغاں کرنا، ڈھول تاشے بجانا، مٹھائیاں تقسیم کرنا، مخصوص مجلسیں رکھنا، اس طرح کا کوئی خاص عمل اس رات میں نہیں ہے۔ جو ہے وہ بزرگوں کے اقوال ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔